قبلہ بخاری صاحب، کن خوش نصیب صحابہ کرام اور صحابیات کو شرف حاصل ہوا کہ جنہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زیادہ خدمت کی؟ جناب والا، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے اسی کے تسلسل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ مشہور واقعہ کہ آپ پہلے آنسو آپ نے بہائے اور آپ نمدیدہ ہوئیں اور پھر آپ مسکرائیں، تو اس کے بعد کتابوں میں ذکر ہوا کہ بی بی عائشہ پاک نے پوچھا کیا باتیں ہوئی تھیں، تو آپ نے کہا یہ بات ہوئی۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں بتا دی کہ یہی باتیں ہوئی ہیں۔ اب اللہ جانے، اس کا رسول جانے، بی بی پاک جانے کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ خود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں جس ہستی کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نمایاں نام جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ نے بی بی پاک کا آخری لمحے تک خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ فضہ کو شرف عطا فرمایا۔ بہت ایک خوبصورت، میں نے چند دن پہلے ایک شعر پڑھا ہے ایک ایرانی کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دروازے سے جڑے رہو، ان کی تو فضہ بھی کندن ہے، سونا بنا دیتی ہے، فضہ چاندی کو بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدہ ام ایمن کو میرے رب نے سعادت عطا فرمائی، اور ازواج پیغمبر میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان مبارک ہستیوں نے سعادت فرمائی۔ اور دریوزہ گھروں میں ہمیں حضرت سلمان نظر آتے ہیں، حضرت مقداد نظر آتے ہیں، حضرت بلال غفاری نظر آتے ہیں، حضرت سیدنا بلال نظر آتے ہیں۔ ان سب کو میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سو رہے ہوتے تھے اور کبھی کبھی بی بی پاک بھی دن کو آرام کرتی، تو حضرت سیدہ ام ایمن آپ کی چکی بھی چلایا کرتی تھی اور آپ کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ آرام فرما رہی ہوتی تو پھر پنکھا چلایا کرتی۔ یہ وہی چکی ہے جو جبریل بھی چلایا کرتے تھے، اور اسی چکی کے صدقے زمانے کا لنگر آج تک چل رہا ہے نا، یہ سارا اسی کا صدقہ ہے۔ ان ہستیوں کو میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ اشارہ ہو گیا کہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے وصال کے بعد بی بی پاک 6 ماہ میں کبھی مسکرائی نہیں ہے، کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ وہ غم کی کیفیات تھیں جو اسی غم کی فرتے غم میں آپ نے حضرت انس کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ میرے بابا پہ مٹی ڈالو۔ یہ وہ کیا کیفیت ہوگی جس میں آپ نے پورا مرثیہ بھی پڑھا۔ تو حضرت سیدہ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ بی بی پاک صرف ایک مرتبہ مسکرائیں کہ میرے سامنے ذکر ہوا تو آپ فرمانے لگی میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی رات کو ہو، کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ لیکن جس طرح عورتوں کو جنازہ دیا جاتا ہے، چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، صرف ایک اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس سے پردے کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ باقاعدہ اہتمام ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے کیونکہ حبشہ میں وقت گزارا ہے تو وہاں اس طرح اونٹ کی کوہان جس کا اشارہ ہوا کہ اس طرح بنایا جاتا ہے اور کھجور کی تازہ شاخوں کو جوڑ کے ایسی کیفیت بنائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کپڑا یہ چادر ڈالی جاتی ہے اور اس کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ پردے کی اور طہارت کی یہ کیفیت سن کے بی بی پاک مسکرائی۔ یہ صرف ایک لمحہ تھا 6 ماہ میں جو آیا کہ بی بی پاک مسکرائی ہیں۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں میرے آقا نے جب پوچھا تھا کہ بتاؤ آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے، تو کہنے لگے ابا حضور سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ تو یہ کیفیت حجاب کی، طہارت کی، پردے کی میرے رب نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی۔ اور اکابرین امت نے جو آپ کو علاج تحسین پیش کیا ہے، ان میں حضرت ابن سباغ مالکی جو اہل سنت کے، ویسے تو حضرت امام اعظم ہوں، کوئی امام اعظم ہوتا ہی نہیں جب تک ان کی بارگاہ میں جا کے خراج پیش نہ کرے۔ حضرت امام مالک خود ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، ان کے اشعار تو بہت معروف ہیں اور بڑے بے باک اشعار ہیں محبت اہل بیت میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، صحاح ستہ کے صاحبان ہوں، یا پھر حضرت ابن سباغ مالکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جس طرح نبی اکرم ان سے محبت کرتے تھے وہ صرف ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے ہی نہیں، وہ کیفیت ہی کوئی اور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو اس ہستی کی بیٹی بنایا ہے جنہیں میرے رب نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی شان عطا فرمائی۔ وہاں بلایا ہے، سارے نقاب اور حجاب اٹھا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ پھر آقا کریم واپس تشریف لائے اور پھر آقا کا دیدار سارے صحابہ نے کیا، اور حضرت بی بی پاک نے پھر خلوت میں کتنا دیدار کیا ہوگا اس چہرے کا جسے میرے رب نے دیکھا ہے۔ ان ہستیوں کا یہ مقام ہے۔ تو کہاں حضرت مریم بنت عمران ہوں یا پھر دیگر ساری ہستیوں جن کا ذکر آیا، ان سب سے اعلیٰ درجہ میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آخری جملہ یہ ہے
کہ ویمن امپاورمنٹ کی آج بہت بات کی جاتی ہے. اگر آپ نے امپاورمنٹ لینی ہے تو بی بی پاک کے در پہ حاضر ہونا ہوگا, کیونکہ سب سے بڑی عزت اور پاور اسی میں ہے کہ میرا رب طہارت بھی قائم رکھے, عفت بھی قائم رکھے, اور صرف زمانے کی خواتین نہیں, قیامت تک آنے والے سارے مرد بھی ان کی عزت اور شان بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ.